بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کیسے وقت میں کہ جب پاکستان میں پولیٹیکل ٹرانزیشن جاری ہے، پاکستان کا جو اکنامک فرنٹ ہے اس پہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. گیلانی صاحب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو لیٹسٹ ڈیٹا آیا ہے جناب، اس کے مطابق پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے، پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز، وہ 81.2 ٹریلین کو ٹچ کر چکا ہے. یہ دونوں انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل. جی، ڈومیسٹک ڈیٹ اور ایکسٹرنل ڈیٹ دونوں کو ملا کر. تو میں صرف دیکھنے والوں کے سامنے ایک چیز سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. جب مشرف صاحب اس حکومت کر کے گئے 2006-7 میں، ہاں جی، تو 6 ٹریلین جب کا، انہوں نے کہا پاکستان کا خدا ہی حافظ، خدا حافظ، 6 ٹریلین کا ڈیٹ تھا. اس کے بعد 6 ٹریلین کا، 6 ٹریلین کا، اور آپ 81 ٹریلین آپ کہہ رہے ہیں. 81.2 ٹریلین ہے. اللہ. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو یہ کوئی 14 ٹریلین تک گیا. آپ کو بتایا 5 سال ان کی حکومت تھی، 8 سے لے کے 12-13 تک. 13 سے 18 تک یہ 29 ٹریلین پہ گیا. آج 2024 میں یہ 81.2 ٹریلین کا ڈیٹ ہے. ایک خطرناک حد تک اضافہ ہے اور خوفناک حد تک اضافہ ہے یہ قرض میں. اب آگے اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ جو اگلا IMF کا پروگرام ہے، جس کا آج تو ممکنہ جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، انہوں نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے امیڈیٹلی جانا ہے اس میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ دیکھیے گا کہ جب فارمیشن آف گورنمنٹ ہوگی تو جیسے ہی اس اپنی کابینہ کا اعلان کریں گے تو فائنانس منسٹر کے آفس کے باہر IMF کی ٹیم یا آنے والی ہوگی یا بیٹھی ہوگی، اور ود ان 1 منتھ، جیسے ہی آپ کو پتہ ہے نا اگلے مہینے میں رمضان شروع ہو جائے گا، رمضان کے اندر ہی یا رمضان کے فوراً بعد فائنانس منسٹر واشنگٹن فلائی کر رہے ہوں گے، اور وہاں پہ ایک نئے پروگرام کی بات چیت فائنل مراحل میں ہوگی. تو اچھا، بتا رہے تھے کہ ساتھ ساتھ ہی IMF کا میں آپ کو بتاؤں ایشو یہ ہے کہ ایک IMF کی کنڈیشنلٹیز میں ایک چیز شامل ہو سکتی ہے، وہ ہے قرضوں کی ریسٹرکچرنگ. ہاں جی. اور اگر ہم ان سے ایکسٹرنل ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ کی بات کریں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ ڈومیسٹک ریسٹرکچرنگ کی بھی گزارش کریں گے، چونکہ پاکستان کا جو ڈیٹ ہے 60-70% وہ ڈومیسٹک ڈیٹ ہے. تو وہ کہیں گے کہ آپ اپنی سلیٹ کو بھی کلین کر کے لائیں نا، کلین کر کے، اس سے پہلے کہ لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ چائنا ہمارا قرضہ ریسٹرکچر کر دے گا. ہاں، وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، میں نے اس وقت کہا کہ کر دے گا لیکن کچھ معاملات طے ہو جائیں گے کسی حد تک. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر آتے ہی اس حکومت نے IMF کے معاملے پہ جانا ہے اور 81 ٹریلین 81.2 ٹریلین آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالرز کا قرضہ ہو گیا، نہیں روپیز کا، سوری، تو پھر تو آگے مزید قرضہ بڑھنا ہے نا، یہ کم تو نہیں ابھی ہونا. قرضہ آگے بڑھنا ہے. اس کی وجہ یہ قرضہ کیوں بڑھتا ہے؟ قرضہ اس لیے بڑھتا ہے کہ آپ کی آمدن کم ہوتی ہے، آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. جب آپ اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر پاتے تو آپ کو مزید قرضہ لینا پڑتا ہے. تو ہم ایکچولی ایک ڈیٹ ٹریپ میں داخل ہو چکے ہیں. اب اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ نکلنے کے 2 طریقے ہیں، یا ہم اپنے اخراجات کو کم کریں یا اپنی آمدن کو بڑھائیں. اس ٹائم ایک ویک گورنمنٹ جو بننے والی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ایکسپینڈیچر کو کیسے کم کرے گی، اخراجات کو، یا ریونیوز کو کیسے بڑھائے گی. اچھا، ایک اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو ایک بات میں اور شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج ہی ورلڈ بینک کی ایک جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی چیزیں میرے پاس ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں میں حیران ہوں کہ وہ جو ٹیکسز ہیں، ایک پاکستان ریزز ریونیو کا پروجیکٹ ہے، $400 ملین کا لون لیا ہے ہم نے. اس میں ہم نے ان کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ صوبوں کے ساتھ مل کے یہ جو پراپرٹی پہ DC ریٹ ہے اس کو بڑھایا جائے گا، اور DC ریٹ جو ہے
اس کو بڑھا کے 1 جولائی سے یعنی اگلا جو فائنینشیل ایئر کا سال ہے اس کے آغاز سے اس کو نافذ العمل کر دیا جائے گا. ایف بی آر کا ریٹ ڈفرینٹ ہے, ڈی سی ریٹ ڈفرینٹ ہے. کوشش یہ ہوگی ایف بی آر کی, انٹرنلی جو ایف بی آر نے طے کیا ہے کہ جو اگر 100 روپیہ ریٹ ہے ایف بی آر کا تو یہ جو ڈی سی ریٹ ہے یہ 85 روپے سے کم نہیں ہوگا. اس کو برج کرنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ پہلے تو وہ براہ نام سا ہی ہے نا ڈی سی ریٹ. ہاں اب آپ ٹھیک آئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ پیسے نکالیں جہاں جہاں سے نکلتے ہیں. جی بالکل. گیس مہنگی کرو, بجلی مہنگی کرو, پٹرول مہنگا کرو, یا ڈی سی ریٹ بہت ہی سستا ہے. میں اس دن کہہ رہا تھا آپ سے نمک ہی رہ جانا اینڈ پہ, وہ 400-500 روپے کلو کروانا پڑنا آپ کو, یہ 200 پتہ نہیں تو یہ. لیکن یہ دیکھیں جو ہماری وہی بات بار بار کرتے ہیں, یہ جو حکومت آ رہی ہے کمزور اور موسٹ لائکلی پی ایم ایل این لیڈ, اس میں آج شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں پہ حکومت کرنے آئے ہیں, سیاست کرنے نہیں آئے, ریاست بچانے آئے ہیں, اور دودھ کی نہریں نہیں بہنی یہاں. شکر ہے انہوں نے توقعات کم کرنی ہے. اچھا یہ کہا ہے انہوں نے. اور وہ میں ان سے اس وقت میرے ذہن میں یہی آیا کہ اور آپ سے بھی میں پوچھوں کہ وہ جو ہر کانسٹیچوئنسی میں جو جلسے کر کے گئے تھے چوتھی بار والے وزیر اعظم ہمارے, جو انہوں نے کہا تھا کہ 10 ارب 20 ارب تواڈے تے اننے قربان, وہ کسوں آنے نے یار وہ پتہ ہے کیا, ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں, دیکھیں وہ وعدے ویسے ہی رہ جائیں گے. وہ اصل میں اس ملک کے اندر بنیادی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ یہ بڑے بڑے پروجیکٹس نہیں چل سکیں گے, یہ بہت سے پروجیکٹس بند کرنے پڑیں گے. اور لوگوں کا روٹی پانی پوری ہو جائے تو بڑی بات نہیں. ایک اور بات بھی ہے, اس ملک میں یہ جو ایڈہاکزم اور ہر لیول پہ مافیا ہے نا, اس ملک میں ہر لیول پہ مافیا ہے. جی اس مافیا کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر رول آف لا کو ٹھیک کیا جائے, لوگوں کی نیتوں کو ٹھیک کیا جائے سب سے پہلے. مشکل ہے تو پھر کام نہیں چلے گا اس طرح سے, اسی طرح ڈنگ ٹپاؤ کام چلتا رہے گا. ایسے ہی چلنا ہے. آپ کی جمہوری نیتیں دیکھ لیں کیا ہے, جہاں سے نظام نے چلنا ہے تو باقی کیا ٹھیک ہونا ہے. لیکن یار پاکستان کے لوگ یہ ڈیزرو نہیں کرتے. نہیں کرتے. پاکستان کے لوگ بڑے محنتی ہیں, بڑے پاکستان سے پیار کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہتری آئے, لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں آتی ہے. ایک ویسے میں آپ کو آنے نہیں دی جاتی. ایک بات اور بھی ہے, پاکستان کے وہ لوگ جو محنتی ہیں, جو بہت ایمانداری سے کام کرتے ہیں, ان کی دیکھیں ان کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے نا یار. آپ اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اور لوگوں نے میں سمجھتا ہوں اس الیکشنز میں ثابت کیا ہے پارٹیسپیٹ کر کے کہ وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, تو تھوڑا سا پریکٹیکلی بھی کریں. ٹیکس کے نظام میں ٹیکس کی خرابیاں ہیں, مجھے پتہ ہے خرابیاں ہیں, لیکن میں اپنا کام تو ٹھیک طریقے سے کروں نا. میرا جو ٹیکس بنتا ہے میں ایمانداری کے ساتھ دوں. لیکن وہی بات یہ بھی پھر حکومتوں پہ آ جاتا ہے نا, وہ بھی سیاسی مسئلوں سے کام لیتی ہیں. جی بالکل. میں سمجھتا ہوں یہ جو حکومت آنے والی ہے ایک کام کرے یار, یہ جو ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ یا تنظیمیں نہ ہو ہے, جو کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا فضول قسم کا کام کر کے گئی ہیں, یہ پریکٹیکلی ایف بی آر کو اٹانومی دی جائے. اٹانومی دیں, وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرے, نہ کہ پولیٹیکل ماسٹرز کو خوش کرتے رہے. یہ وہ ریسٹرکچرنگ ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں جی آنے والی حکومت اس پہ کیا کرتی ہے. جو معاشی چیلنجز ہے, مہتاب صاحب ناظرین کہہ رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے دیکھنا ہے کہ قرض جو بڑھتا جا رہا ہے, پھر قرضوں کی ریسٹرکچرنگ لوکل بھی اور باہر بھی, اور اس کے بعد یہ انفلیشن, اور اس کے بعد جناب آئی ایم ایف کی نئی ڈیمانڈس, تو ان سارے چیلنجز کو کیسے دیکھنا ہے نئی حکومت نے. اور جو ایک کمزور حکومت ابھی تک کی صورتحال میں نظر آ رہی ہے, یہ میرے خیال ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے, سوال بھی ہے. اسی کے ساتھ میرا خیال ہے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کی شیئرنگ کیجئے, اور فیڈ بیک ضرور دیجئے تھرو یور کمنٹس. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.